میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ یقین نصیب کر لیجیے کہ ہندوستان کی ہماری جمہوریت میں غریب عوام کو 5 سال میں صرف ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے، اور ایک بار حقیقت ہے 5 سال میں آپ کو ایک ہی مرتبہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو آپ کی ودھان سبھا کا ودھائک بنائیں۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں لیں گے تو یاد رکھیے 5 سال غریب عوام کو تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرتا رہنا پڑے گا۔ ماضی میں سماجوادی پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا، 5 سال ان کی سرکار رہی، مکھیہ منتری ان کا رہا۔ بتائیے آپ انہوں نے اس ودھان سبھا کے لیے کون سا وکاس کا کام کیا؟ سرکار بھی ان کی، مکھیہ منتری بھی ان کا، اقتدار بھی ان کا، مگر کوئی وکاس کا کام نہیں ہوا۔ بی ایس پی ہمارے سامنے ہے، بی ایس پی کہتی ہے کہ ہم کو ووٹ ڈالو۔ تیسرا آپ کے سامنے ہے مجلس کا آپ کا خادم حاجی علی احمد۔ میرے بھائی ان تینوں کو آپ سامنے رکھو، ان 3 امیدواروں کے چہروں کو اپنے سامنے رکھو، ایک سماجوادی پارٹی کا کینڈیڈیٹ، بی ایس پی کا کینڈیڈیٹ اور ایک حاجی علی احمد۔ یہ 3 اگر سامنے ٹھہریں گے، یہ تینوں میں سے اگر کوئی اکھلیش یا بہوجن سماج پارٹی کی بلندی کے خلاف اور غریب عوام کے لیے لڑے گا کون؟ سماجوادی پارٹی کا امیدوار یا پریاشی ہوگا تو وہ اکھلیش کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اکھلیش اس کی طرف دیکھے گا تو وہ نظر جھکا کر کہے گا پنجابی جو حکم آپ کا میں قبول کروں گا۔ بی ایس پی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ تو نظر بھی نہیں اٹھائے گا، وہ کہے گا دلی میں کہے گا جو بہن جی کہیں گے وہی میں کھاؤں گا۔ اور جب ہمارا حاجی علی احمد کہے گا، وہ کہے گا اکھلیش، وہ کہے گا اگر آپ بھی مکھیہ منتری بن جائیں گے بہن جی تو حاجی علی احمد کی سفید داڑھی کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں جوانوں کی جوانی دکھاؤں گا۔ تو آپ خود سوچیے کہ کون آپ کے مسائل کی بے بات ترجمانی کرے گا۔ سپا کے پریاشی ودھائک بن گیا، ان کو حکومت بنی ان کی، مگر انہوں نے آپ کا کوئی وکاس نہیں کیا، کوئی روڈ نہیں بنائی، بجلی نہیں دی، گھر نہیں دیے ذاتی گھر، پینشن کا وعدہ کیا وہ بند، اسکالرشپ کا وعدہ کیا وہ بند، سب بند کر دیا سپا نے۔ اور اگر کوئی چیز کھلی تھی تو ان کے ودھائکوں نے مال غنیمت سمجھ کر، خواجہ کا لنگر سمجھ کر خوب لوٹ کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ اور وہ غریب جو نکل کر ان کو ووٹ ڈالا تھا، ان کو ووٹ تو لے لیا، اور غریب جب جا کر کہا کہ میرے گاؤں میں روڈ نہیں ہے تو کہا تم نے ووٹ تو دیا، اب نوٹ بھی دے مجھے۔ تو ناحق اب آپ جب ووٹ دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حاجی علی احمد کو کامیاب کرے گا
تو آپ ایک مرتبہ اور دیں گے اور حاجی علی احمد جب تک ودایک رہے گا کسی غریب سے کسی انسان سے ایک نوٹ کا بھی مطالبہ نہیں کرے گا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. اور یہ وہ ہمارا امیدوار ہے کہ اتر پردیش میں جہاں کہیں بھی ماہ محرم میں کہیں پر گڑبڑ ہو گئی، دنگا ہو گیا، تو حاجی علی احمد وہاں پر دوڑ کر گیا. 400 300 کلومیٹر چلا گیا. لوگ پریشان تھے، سپا کے لوگ پریشان تھے کہ بہریچ میں گڑبڑ ہو گئی. رات کے اندھیرے میں حاجی علی احمد وہاں پر پہنچ گیا. جس کے گھر کو تکلیف تھی، گھر کے دروازوں کو جلا دیا گیا تھا، وہاں پر حاجی علی احمد پہنچ جاتا ہے. اب آپ بتائیے، جو رات کے اندھیرے میں نکل کر بہریچ کو پہنچ جاتا ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑے گی، جب یہ شخص بہریچ کو جا سکتا ہے تو آپ کے دروازے پر منٹوں میں پہنچ جائے گا، آپ کی تکلیف کو سمجھے گا. اگر بی ایس پی کا خدا نخواستہ کینڈیڈیٹ یہاں پر ہے بھی، اگر ان کی سرکار بھی بن جاتی ہے تو ان کی زبانوں پر تالا لگا ہوا ہے میرے بھائی. اور یہی ہمارا غم ہے، یہی ہماری تکلیف ہے کہ 70 سال سے جن کو ہم نے اپنا سمجھ کر ووٹ دیا، انہوں نے ہی ہم کو ٹھگا. جن کو ہم نے ووٹ دیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے انصاف کی لڑائی لڑیں گے، یہ ہمارے حق کے لیے لڑیں گے، یہ ہمارے حق کے لیے نہیں لڑے بلکہ ہماری حق تلفی کر دی، ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیے. جب تمہارا نمائندہ ہوگا تو جو لوگ آج پوروانچل میں نکل کر ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ارے یاد رکھو جب مجلس کے نمائندے کامیاب ہو کر یہاں سے جائیں گے تو جو لوگ بڑے بڑے گروپ بنا کر اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں، جس دن مجلس کا ودایک کامیاب ہوا، یہ پورے پہلوان دم دبا کر اپنے گھروں میں جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ظلم کا خاتمہ کرنا ہے تو حاجی علی احمد کا ساتھ دو، کامیاب کرو. اپنے ودھان سبھا میں ترقی چاہتے ہو تو میرے بھائی حاجی علی احمد کا ساتھ دو. کب تک آپ ایسی پارٹیوں کا ساتھ دیں گے؟ میں نے اپنے بچپنے میں